یہ پاکستان جس علاقے میں ہے اس پورے علاقے کے لیے سیدی رسول اللہ نے کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا. سندھ محمد بن قاسم کے دور میں کراچی سے لے کر دیبل سے لے کر ملتان تک پھیلا ہوا تھا. آدھے سے زیادہ پنجاب سندھ میں آتا تھا. سیدی رسول اللہ نے ہند کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ ہند کا حصہ تھا. سیدی رسول اللہ نے خراسان کا لفظ استعمال کیا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان خراسان میں آتا ہے. آپ نے فرمایا خراسان کی جانب سے لشکر اٹھیں گے. ان تمام احادیث کو اکٹھا کیجئے, غزوہ ہند کی حدیث کو جوڑیے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ سیدی رسول اللہ پاک سرزمین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب ان خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خراسان کی حدیث کو. آئسس آپ نوٹ کریں گے جس کو مڈل ایسٹ سے اٹھا کر افغانستان میں لایا گیا ہے, یہ اپنے آپ کو آئسس خراسان کہتی ہے کہ ہم خراسان کے داعش ہیں, ہم خراسان کے مجاہد ہیں. اور کالے جھنڈے انہوں نے رایات السود کی حدیث سے اٹھا لیے. یہ ساری تشریح اب چونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں, سارے راز اپنے کھول چکے ہیں, اب آپ کلیئرلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ خراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہے, وہ کسی داعش کے خوارج کے بارے میں نہیں ہے. اور رایت السود جیسے آپ کو بتایا یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں, یہ گہرے سبز جھنڈے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے, جو پاک سرزمین اور پاکستان کے جھنڈے. تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیے تھے اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100% ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سرزمین کو, ہمارے سبز ہلالی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح فوج کو اللہ نے دی ہے. انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں, اور کوئی فوج مشرق ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے. اور ہمارے تمام افسر اور جوان وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں, چاہے وہ سپلائی میں ہو, میڈیکل کور میں ہو, چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہو, سائبر ورلڈ میں ہو, چاہے ریڈارز کے اوپر ہو, وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر تو میں اپنے سارا سامان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا, کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء میں ہوں, اعلیٰ ترین شہید ہوں گا. جو غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے برابر افضل الشہداء میرا مقام ہوگا. اور اگر میں بچ گیا تو میں ایک آزاد, جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی. الحمدللہ. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا, لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا خراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈوں والا کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہ گیا تھا. میں چاہتی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں, ایکسپلین کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے. آگے چلتے ہیں. اچھا, غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا. اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لیے وہ سیریز بھی بنا چکے ہیں. بھارت اتنا خوفزدہ کیوں؟ دیکھیے فضا, یہ مشرک اور دشمن اور یہودی جو ہے نا یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی, تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے, فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے. اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے, چونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی. یہ ہم, اور جب یہ امریکن فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے. یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو